السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر سلمہ ہوں۔ کلاس 9 پہ ہم سبق نمبر 6 حج اکبر پڑھ رہے ہیں اور اس کے مصنف کا نام منشی پریم چند ہے۔ اس سے پہلے ہم ڈیٹیل میں وضاحت کر چکے ہیں۔ آج ہم دایا کی روانگی کا حال بتائیں گے کہ آسمان پر کالے بادل، کالی گھٹائیں یعنی کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی پہاڑ پڑ رہی ہے۔ پہاڑ مطلب بارش کے قطرے برس رہے ہیں اور اسٹیشن پر، دہلی اسٹیشن پر زائرین کا ہجوم تھا۔ زائرین یعنی حج کرنے والے لوگوں کا ہجوم تھا۔ کچھ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے اور کچھ اپنے گھر والوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور گرمی کے مارے کلیجہ بھونا جا رہا تھا یعنی بہت برا حال تھا۔ اچانک یعنی اچانک صابر حسین سائیکل پر سوار سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیے اور ان کے چہرہ اترا ہوا تھا۔ کپڑے جو تھے تر تھے یعنی کپڑے گیلے تھے، وہ گاڑیوں میں جھانک رہے تھے۔ تب عباسی نکل کر باہر آئی تاکہ وہ بھی بتا سکے کہ وہ حج کو جا رہی ہیں۔ جب عباسی نے فخریہ انکساری یعنی عاجزی سے کہا کہ اب چونکہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آخری عمر ہے، ٹھکانہ نہیں، رہنے کی کوئی جگہ نہیں، تو خدا کے یہاں منہ دکھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ عباسی نے نصیر کا حال پوچھا تو اس پر عباسی کا سینہ بھی دھڑکنے لگا یعنی گھبرانے لگی اور صابر حسین نے کہا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر عباسی کی تو جیسے چیخیں نکلنے لگی ہو، کیونکہ کوئی 2 ہفتے تک تو وہ کہنے لگے کہ انا کی رٹ لگانے لگا، لیکن 1 ہفتے کے بعد ان کی کھانسی اور بخار میں اضافہ ہوتا گیا۔ سب دوائیں ان کو دی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ آپ کی منت سماجت کر کے لے چلوں گا، لیکن آپ تو حج کرنے جا رہی ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا تھا کہ جو اتنی جرت کر سکوں۔ اور پھر کار ثواب میں رخنا نہیں ڈالنا چاہیے۔ رخنا کا مطلب ہے رکاوٹ۔ کار ثواب میں یعنی ثواب کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ تو جائیں، اللہ آپ کا حج قبول کرے اور جب تک زندگی باقی ہے صحت تو ہو ہی جائے گی، ورنہ مشیت ازدی سے کیا چارہ، یعنی مشیت ازدی کا مطلب ہے اللہ کی رضا۔ عباسی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور وہ اس کے دل سے دعا نکلی کہ میرے نصیر کا بال بیکا نہ ہو۔ بال بیکا نہ ہو کا مطلب ہے کہ اس کا کچھ برا نہ ہو، یعنی وہ صحت مند رہے۔ رکت سے گلا بھر آیا، رکت سے یعنی درد سے اس کا گلا بیٹھ گیا۔ میں کیسی سنگ دل ہوں یعنی میں کتنی ظالم ہوں، اور پیارا بچہ رو رو کے ہلکان ہو گیا، پیارے بچے کا رو رو کے برا حال ہو گیا ہے اور میں اسے دیکھنے تک نہ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ شاکرہ بد مزاج ہی صحیح، یعنی برے اخلاق کی صحیح، لمبی زبان کی صحیح، لیکن نصیر بچے سے میرا کیا برا تھا اور نصیر بچے نے میرا کیا بگاڑا تھا کہ اس کا بدلہ میں نے اس سے لیا۔ خدا میرے گناہوں کو بخش دے کہ وہ میرے لیے اتنا ہڑک رہا ہے، یعنی اتنا میرے لیے بے چین ہے، بے تاب ہے، تڑپ رہا ہے۔ اسی خیال سے عباسی کا کلیجہ جو ہے محسوس اٹھا، یعنی ایک دم اس کے دل پہ درد سا احساس ہوا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور اس کی حالت دیکھ کر اس نے کہا کہ وہ مجھ سے بچہ اتنی محبت کرتا ہے تو میں شاکرہ کی جوتیاں ہی کھاتی، گھر سے قدم نہ نکالتی، کم از کم بچی کی تو یہ حالت نہ ہوتی۔ گھبراہٹ سے بولی کہ وہ دودھ وغیرہ تو پیتا ہے۔ صابر نے کہا تم دودھ پینے کو کہتی ہو؟ اس نے تو 2 دن سے آنکھیں تک نہیں کھولی، اور یہ کہتے ہی اس نے کلی سے کہا کہ میرا اسباب گاڑی سے اتارو، یعنی میرا سامان گاڑی سے اتار دے۔ اب مجھے حج کرنے کے لیے نہیں جانا بلکہ میں جلدی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کی وضاحت کو مکمل کریں گے۔ اللہ حافظ۔